الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم حضرات، ہم سورہ آل عمران کا مطالعہ کرتے ہوئے اس مقام پر آ گئے ہیں کہ آیت نمبر 120 سے آگے مطالعہ کریں، جہاں پہ ذکر ہے غزوہ احد کا۔ ارشاد ہوا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے احد کے میدان میں، مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا مامور کر رہے تھے۔ اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ نہایت باخبر ہے۔ غزوہ بدر کے بعد مکہ مکرمہ میں قریش کی جو انتقام کی خواہش تھی، اس نے ایک جنگی جنون پیدا کر دیا تھا۔ پہلے تو ان لوگوں نے یہ عہد کیا کہ ہم کسی کا ماتم اور مرثیہ نہیں کریں گے عربوں کے رواج کے مطابق جو ان کے مقتولین ہیں، لیکن ان سے برداشت نہ ہوا اور گھروں سے آوازیں نکلنا شروع ہوئیں، عورتوں نے ماتم کرنا شروع کیا، اور کعب بن اشرف مدینہ سے یہودی سردار وہ آ گیا، اس نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا اور لوگوں کو جنگ کے لیے ابھارا، اور اس کے نتیجے کے طور پر 3000 کی تعداد میں کفار قریش اس نیت اور اس ارادے کے ساتھ نکلے کہ مدینہ کی ریاست کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ یہ ان کا کوئی ڈھکا چھپا ارادہ نہیں تھا، اس کا اعلان کر کے نکلے تھے، اس کی تیاری کر کے نکلے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام حالات سے باخبر رہتے تھے، چنانچہ آپ کو اس بات کی اطلاع ہو گئی تھی۔ آپ نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ اس طرح سے قریش حملے کا ارادہ کر کے نکل چکے ہیں، ہم کس طرح سے دفاع کریں۔ وہاں پہ جو سینئر لوگ تھے، تجربہ کار لوگ تھے جنگ کے، ان کی رائے یہ تھی کہ ہم مدینہ طیبہ میں رہ کر دفاع کریں گے۔ مدینہ طیبہ کی بستی اس وقت اس طرح سے تھی، اس کی گلیاں اس طرح سے تھیں کہ وہاں محصور ہو کر مقابلہ کیا جا سکتا تھا، اور دشمن چونکہ بڑی تعداد میں تھا تو وہ اگر وہاں گلیوں میں آئے گا تو پھنس جائے گا۔ تو ایک کامیاب تجویز یہ تھی کہ ان سے دفاع کیا جائے، اپنا دفاع کیا جائے مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی رائے تھی، لیکن جو نئے مسلمان نوجوان صحابہ تھے جنہوں نے بدر کی جنگ میں شرکت نہیں کی تھی، وہ یہ چاہتے تھے کہ میدان میں، کھلے میدان میں مقابلہ ہو، اور وہ اپنی شجاعت کا مظاہرہ کریں۔ اس لیے اکثریت کی رائے یہ قرار پائی کہ ہم کھلے میدان میں ان سے مقابلہ کریں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اکثریت کی یہ رائے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے حجرے میں گئے اور وہاں سے ہتھیار بند ہو کر باہر تشریف لائے۔
جس دوران میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں گئے تھے، اسی دوران میں حضرت عمر اور دیگر سینئر صحابہ نے یہ بات محسوس کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کچھ اور تھی، اور یہاں پہ اکثریت نے آپ پر دباؤ ڈال کر اپنی رائے تبدیل کرنے پر مجبور کیا۔ چنانچہ آپس میں مشورہ ہوا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کی جو رائے ہے اس کے مطابق ہی فیصلہ کریں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس باہر آئے تو آپ سے اس بات کا اظہار کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیغمبر جب ایک مرتبہ ہتھیار باندھ لیتا ہے تو وہ ہتھیار نہیں اتارتا۔ گویا آپ نے اس موقع پر مشورے کا پورا حق ادا کیا۔ ہر شخص کو رائے دینے کا حق تھا، ہر شخص کو۔ عبداللہ ابن ابی نے بھی رائے دی، اور عبداللہ ابن ابی کی رائے یہ تھی کہ مدینہ طیبہ میں رہ کر ہی دفاع کیا جائے۔ باقی لوگوں کی رائے، جیسا کہ آپ کو بتایا کہ زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ تھی کہ باہر نکل کر میدان میں مقابلہ کیا جائے، تو آپ نے سب کو مشورے کا موقع دیا اور اکثریت کے مشورے کو قبول کیا۔ جب آپ اکثریت کے مشورے کو قبول کر کے ہتھیار بند ہو کے نکلے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو راستے میں عبداللہ ابن ابی نے شرارت کی اور اس نے کہا کہ ہماری بات نہیں مانی گئی۔ یہ اس کی رائے تھی کہ یہیں مدینے میں رہ کر دفاع کیا جائے، اور اس کی رائے قبول نہیں کی گئی۔ چنانچہ اس نے کہا کہ ہماری تو بات مانی نہیں جاتی، اور کل کے جو لڑکے ہیں ان کی بات مان لی گئی، اس لیے ہم نکلتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن ابی کے ساتھ 300 لوگ نکل گئے۔ جب 300 لوگ نکل گئے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سامنے جو لشکر آ رہا ہے وہ ہے 3000 کا، مقابلے پہ نکلے ہیں 1000 لوگ، اور اس میں سے بھی 300 لوگ نکل گئے، 700 لوگ بچے۔ اس موقع پر دو قبیلے، بنو سلمہ اور بنو حارثہ، ان کی بھی کچھ ہمتیں کمزور ہوئیں۔ ظاہر ہے وہاں پہ گروپوں کی شکل میں لوگ نکلتے تھے اور جمع ہو کے ایک لشکر بنتا تھا۔ اس زمانے کا طریقہ جنگ یہی تھا، لوگوں کو دعوت دی جاتی تھی کہ یہ مقابلہ ہے اور اس میں آپ آؤ، کامیاب ہوگے تو ہم سب کامیاب ہوں گے۔ تو دو قبیلے جو مشہور ہے، بنو سلمہ اور بنو حارثہ، ان کی ہمتیں کچھ کمزور ہو گئیں، لیکن بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی ہمت بندھائی اور ان کو ساتھ رہنے پر آمادہ رکھا۔ کسی بھی، جیسا کہ آپ سے عرض کیا گیا کہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ مدینہ طیبہ کو تباہ کر دیں، اور جب بھی کوئی فوج کسی ملک پر، کسی ریاست پر حملہ کرتی ہے تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ حریف مملکت پر قبضہ کر لے یا اس کی فوجی طاقت کو مٹا دے۔ اور وہ قوم جس کی مملکت پر قبضہ ہو، ظاہر ہے وہ ایک شکست خوردہ قوم کہلاتی ہے۔ تو کسی قوم کو شکست خوردہ کہنے کے لیے دو شرائط لازمی ہیں، کہ ایک تو یہ کہ ملک پر دشمن کا قبضہ ہو جائے، اور دوسرے یہ کہ ان کی فوجی طاقت نابود ہو جائے، ختم ہو جائے۔ جنگ احد میں مکہ کا لشکر نہ تو مدینہ پر قبضہ کر سکا اور نہ ہی فوجی طاقت کو ختم کر سکا۔ پہلے دن لڑائی ہوئی اور اس میں ابتدا میں جب لشکر کو ترتیب دیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو عام اعتبار سے ترتیب نہیں دیا، بلکہ ایک خاص انداز سے اس طرح سے ترتیب دیا کہ ہر مجاہد
وہ فیس پہ ہوتا تھا سامنے. آپ سمجھیں کہ اس طرح سے آپ نے صف بندی کی، ایک صف اس طرف، ایک صف اس طرف اور ایک صف اس طرف. تو اس طرح سے ہر طرف سے، کسی بھی طرف سے مجاہدین کی نظر سے کوئی چوک نہیں سکتا تھا. اور پھر آپ نے وہاں دیکھا اس طرف پہاڑ ہے احد کا، وہاں سے لشکر آ رہا ہے سامنے سے، اور یہاں اس میدان میں ہم اس طرف ہیں. اور یہ ایک ایسا ٹیلہ ہے ایک، جہاں سے گھوم کے دوسری فوج آ سکتی ہے. تو 50 تیر انداز حضرت عبداللہ ابن جبیر کی قیادت میں وہاں کھڑے کر دیے گئے، اور ان سے یہ کہا گیا کہ تم اپنے تیروں سے ہماری طرف آنے والی فوجوں کو روکے رکھنا. اور یہاں تک کہا گیا کہ تم اگر یہ دیکھو کہ فتح ہمارا حصہ بن رہی ہے اور مال غنیمت لوٹا جا رہا ہے، تو بھی تم وہاں سے نہ ہٹنا. اور اگر تم یہ دیکھو کہ ہمیں شکست ہو گئی ہے، شکست ہو رہی ہے، پھر بھی تم وہاں سے نہ ہٹنا. بعض روایات میں الفاظ اتنے سخت ہیں کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہمیں نوچ رہے ہیں، تب بھی تم وہاں سے نہ ہٹنا. اب جب یہ میدان سجا ہے، صبح کے وقت جب جنگ شروع ہوئی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار اٹھائی اور کہا کہ کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے. تو کئی لوگ آگے آئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار حضرت ابو دجانہ کو دی. ابو دجانہ جب جنگ میں اپنا سرخ پٹا باندھ کے نکلتے تھے، تو بس وہ اس طرح لڑتے تھے کہ بس اب مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے. اس طرح سے پھر اپنی زندگی کی ان کو پرواہ نہ ہوتی تھی. حضرت ابو دجانہ نے کہا کہ میں اس کا حق ادا کروں گا. یہ ایک ایسا جذبہ اس سے پیدا ہوا کہ جو اور دوسرے بہت سے لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ وہ تلوار ان کو ملے، لیکن تلوار تو ایک کو ہی مل سکتی تھی. لیکن آپ دیکھیں کہ لشکر کو موٹیویٹ کرنے کا کیا زبردست طریقہ آپ نے اختیار کیا کہ بہت سارے لوگ جو تلوار لینے کے خواہش مند تھے، انہوں نے کہا کہ ہم بھی پرفارمنس ویسی ہی دیں گے. تو صرف ایک ابو دجانہ کی پرفارمنس ویسی نہیں، بلکہ بہت سارے لوگ جو یہ چاہتے تھے کہ ان کو تلوار ملے، ان کی پرفارمنس بھی اسی طرح سے بوسٹ کر گئی. پھر جو ہمارے جرنیل اور بہادر تھے حضرت حمزہ، ایک خاص وہ پگڑا امامہ باندھتے تھے، پھر شتر مرغ کی کلغی اس کے اوپر لگی ہوئی. وہ اس شان سے میدان میں نکلتے تھے کہ جس طرف جاتے تھے لوگ کٹتے چلے جاتے تھے. پھر حضرت علی تھے. یہ 3 بڑے بڑے جو ہے وہ شجاع لوگ تھے جو اس جنگ کے لیے جیسے ہی جنگ کا بازار گرم ہوا تو نکلے ہیں، اور انہوں نے پے در پے جو علمبردار تھے ان کو قتل کرنا شروع کیا. جو بڑے بڑے سردار اور سرداروں کے لڑکے تھے ان کو قتل کیا. تو ایک وقت ایسا آ گیا کہ کافروں کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ پلٹ کے جانے لگے. آپ سمجھیں نا کہ جب پے در پے کئی علمبردار قتل ہو جائیں کسی بھی لشکر کے، تو علم جو ہے، وہ جھنڈا جو ہے وہ علامت ہوتا ہے. وہ اگر بار بار گر رہا ہو اور اس کے علمبردار بار بار کٹ رہے ہوں تو لشکر کی ہمت جواب دے جاتی ہے. تو قریش کے لشکر کی ہمت جواب دے گئی اور انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا. جب انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھاگنے والوں کو پکڑنا مارنا کتنا آسان ہوتا ہے. ان لوگوں نے ان کو مارنا کاٹنا شروع کر دیا، پکڑنا شروع کر دیا، قید کرنا شروع کر دیا. جب انہوں نے یہ دیکھا جو درے پہ لوگ کھڑے ہوئے تھے کہ فتح ہو گئی ہے اور مال غنیمت اب لوٹا جا رہا ہے، حاصل کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کام تو ہو گیا ہمارا. اور یہ نیچرل بات ہے جو ان کے ذہن میں آیا. انہوں نے کہا کہ چلیں ہم بھی ان پہ ایک آخری ضرب لگاتے ہیں دشمنوں پہ.
حضرت عبداللہ ابن زبیر نے ان کو یاد دلایا کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. تو اب انہوں نے یہاں پہ اختلاف رائے ہو گیا ان کا آپس میں. اختلاف رائے یہ ہو گیا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، فتح ہو چکی ہے اور اب وائنڈ اپ کا ٹائم ہے، تو وائنڈ اپ میں ہم آخری ضرب ہماری اگر بھی شامل ہو جائے گی تو ان کی مکمل شکست ہو جائے گی. اس مکمل شکست کی خواہش میں کچھ لوگوں نے اختلاف کیا. بہرحال عبداللہ ابن زبیر اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ وہیں رہے، باقی لوگ وہاں سے ہٹ گئے. وہاں پہ سامنے تھے خالد بن ولید، جو اس وقت لشکر کفار میں تھے. انہوں نے دیکھا کہ ایک حصہ خالی ہے، تو بھاگتے ہوئے لشکر کو وہ لے کر اس طرف آ گئے، اس طرف سے انہوں نے حملہ کر دیا. جب انہوں نے دیکھا کفار نے، بھاگتے ہوئے کفار نے، کہ اس طرف سے خالد بن ولید نے حملہ کر دیا ہے پیچھے سے، اب آپ سمجھیں کہ ادھر تو سارے بھاگ رہے ہیں اس طرف اور خالد بن ولید آ گئے پیچھے سے، اور تو وہ بھی پلٹ کے آ گئے، تو یہ بیچ میں سینڈوچ بن گئے مسلمان، اور بالکل لشکر میں افراتفری ہو گئی. اس سے پہلے حضرت حمزہ شہید ہو چکے تھے، حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے، اور پھر ایسا ہوا کہ 70 کے قریب اچھی خاصی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ افواہ پھیل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنے صحابہ کو یہ بتانے سے منع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حیات ہیں، موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کو پھیلنے دیا. کیا حکمت تھی؟ حکمت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جانتے تھے کہ قریش کو جب یہ بات معلوم ہوگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب نہیں رہے، تو ان کا جذبہ انتقام وہ ذرا ٹھنڈا ہو جائے گا. وہ سمجھیں گے کہ ہم نے اپنا ایک ٹارگٹ پورا کر لیا ہے، اور اس طرح سے مسلمانوں کو جو ہے وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے. اور ایسا ہی ہوا. جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے واپسی کا پروگرام بنا لیا اور وہ واپس ہو گئے. آپ دیکھیں مختلف چیزیں ابھی تک جو میں نے بیان کی ہیں، اس میں عبداللہ ابن ابی کا کردار بھی ہے. اس کا کردار کیا ہے؟ وہ منافق تھا، اس کی کیا ہسٹری ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اس ایونٹ پہ جو کچھ اس نے کیا، اس کو سمجھنا چاہیے کہ جب ایک اجتماعی فیصلہ ہو جائے اور مشورے سے ہو، مشورہ بھی کون کر رہا ہے؟ پیغمبر، جس کا کہنا ہی جو ہے وہ حرف آخر ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ مشورہ کیا اور اکثریت کی رائے کو اہمیت دی اور اس کو تسلیم کر کے نکلے. تو منافقانہ رویہ کیا ہوگا؟ وہ عبداللہ ابن ابی کا ہوگا کہ اجتماعی طور پر جب کوئی فیصلہ مشورے سے ہو جائے، اس کے بعد اپنی انا دکھانا کہ میری رائے نہیں مانی گئی، اس لیے میں اس رائے میں حصہ نہیں ڈالوں گا، اب عمل نہیں کروں گا. یہ کیا ہے؟ منافقانہ رویہ ہے. یہ عبداللہ ابن ابی والا رویہ ہے. پھر یہاں جو حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے جب اختلاف کیا آپس میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہدایت کے خلاف انہوں نے عمل کیا، تو اس کے نتیجے میں لشکر کو نقصان اٹھانا پڑا، اسلامی لشکر کو. تو یہاں پہ کیا سبق کیا ہے؟ یہاں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جو کمانڈر جو ہدایت کر دے، اس ہدایت کو تسلیم کیا جائے، اس ہدایت کو مانا جائے اور آخر وقت تک اس پر عمل کیا جائے. ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوگی تو قائد پیغمبر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، پھر بھی لشکر میں افراتفری پھیل سکتی ہے، پھر بھی نقصان ہو سکتا ہے اور شکست کا امکان ہو سکتا ہے. پھر دیکھیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر ہوئی تو ایک عام اگر لیڈر ہو، بلکہ کوئی بڑے سے بڑا لیڈر بھی نا، وہ اپنے جذبات پہ قابو رکھنا اس کے لیے مشکل ہوگا اس موقع پہ، کیونکہ اس کو اپنی دکھانی ہے بہادری، اپنا نام.
تو اپنے نام کی خاطر وہ کہے گا کہ نہیں میں ہوں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنی ذات کی نفی کی ہے۔ وہ انسانی فطرت ہے کہ کوئی یہ کہے کہ کمانڈر کو ہم نے نقصان پہنچا دیا ہے اور کمانڈر بالکل ٹھیک ہو، تو اس کی ذاتی خواہش یہ ہوگی کہ نہیں میں ہوں، لیکن انہوں نے اپنی ذات کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی نفی کی، اس حکمت کو اس وقت کی سمجھتے ہوئے کہ اس وقت اگر یہ بات ان کو معلوم، یہ یقین ہو گیا تو یہ بھاگ جائیں گے، یہاں سے چلے جائیں گے۔ آپ نے اپنی ذات کی نفی کر کے اس ماحول کو تھوڑی دیر کے لیے قائم رکھا، وہ لشکر چھٹ گیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں واپس آئے ہیں وہاں سے۔ بہرحال جب وہ لشکر چلا گیا ہے تو بہت آگے جا کر ان لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ ہم نے غلطی کر دی ہے، اور ان کے ہاں یہ مشورہ ہونے لگا کہ کیا کریں، واپس پلٹیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ احساس تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے لوگوں کو بھیجا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے تاثر دیا کہ نہیں ہم پیچھے آ رہے ہیں۔ اور اگلے دن جہاں ان کا قیام تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ہم آج پھر نکلیں گے، اور وہ دن عجیب دن تھا کہ ہر گھر سے یا تو کوئی شہید ہوا تھا یا کوئی زخمی تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کے مجاہدین کو نکلے اور ہمراہ الاسد تک جا کے ایک مقام تک لشکر کو لے کے گئے۔ یہاں جو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم پلٹ کر واپس آئیں، جب ان کو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں ان سے مقابلہ کرنے کے لیے، تو وہ نکل گئے وہاں سے، واپس چلے گئے۔ تو یہ مختصراً غزوہ احد ہے۔ اب اس پہ آپ سنیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تبصرہ کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا معمور کر رہے تھے۔ اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ نہایت باخبر ہے۔ یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو۔ امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے۔ یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ بے شک اگر تم صبر کرو اور خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ کر آئیں گے اسی آن تمہارا رب 3000 نہیں 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ فتح و نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی قوت والا اور دانا و بینا ہے، اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ یہ اس موقع پہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور خون آپ کے چہرے سے بہا، اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے پیغمبر کو زخمی کرے، اپنے پیغمبر کو تکلیف پہنچائے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرفت کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ
ظالم ہیں. چاہے اللہ چاہے تو معاف کر دے. معاف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ معاف کر کے ان کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ اسلام کا جو بنیادی مقصد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بنیادی ہم لوگوں سے مقصد ہے، اہل ایمان سے، وہ یہ ہے کہ ہم دعوت دیں اور ہم اللہ کے قریب لوگوں کو لے کر آئیں. وہ نادان ہیں، وہ نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں. جب ہم جانتے ہیں اور وہ نادان ہیں، لا علم ہیں، تو ہماری کوشش ان تک دعوت پہنچانا اور ان کو یہ علم دینا ہے، حقیقت کا علم دینا ہے جو ہمارے پاس ہے. اس میں اگر وہ ہمارے مقابلے پر آتے ہیں تو ظاہر ہے ہم اپنا دفاع کریں گے، ہم ان سے مقابلہ کریں گے، لیکن اصل مقصد یہی ہوگا کہ آخر تک، آخری سانس تک ہم ان کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرتے رہیں، اس امید پر کہ شاید یہ ایمان لے آئیں، شاید یہ ایمان لے آئیں، شاید یہ ایمان لائیں. تو اس لیے یہ فیصلہ کہ کون اب ایمان نہیں لائے گا اور کون ایمان لائے گا، یہ اللہ تعالیٰ پہ ہی چھوڑنا ہوگا. یہ آخر وقت تک کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ یہ بندہ اب ایمان نہیں لا سکتا. زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے. جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے. وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے. بنیادی صفت اس کی کیا ہے؟ وہ معاف کرنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے یہاں پہ یہ کہنے کا؟ کہ تم بھی معاف کرنے والے اور تم بھی رحم کرنے والے بنو. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو. امید ہے کہ فلاح پاؤ گے. اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کا حکم مان لو. توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. آپ دیکھیں ابھی جنگ کا بس اتنا سا ذکر کر کے اب یہاں پہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو یہ کہا جا رہا ہے. کیوں؟ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ بنیادی طور پر جب بھی غلطی ہوتی ہے فرد سے یا اجتماع سے، جماعت سے، تو اس کا سبب دیکھنا چاہیے کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں اور دنیا کے معاملے میں اس کا رویہ کیا ہے. اگر دنیا کا حصول پیش نظر ہے تب تو انسان جو ہے وہ سود بھی کھائے گا، اور ہر طریقے سے مال جمع کرنے کی حرص اگر اس کے اندر ہوگی تو وہ جنگ میں بھی یہ پیش نظر اس کے ہوگا کہ ہم مخالف کو شکست دیں اور اس کے بعد اس کا سارا مال ہڑپ کر لیں. پہلے جنگیں اسی طرح ہوتی تھیں. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ٹھیک کرو اپنا. یہ سود کھانا جو ہے وہ مائنڈ سیٹ دیتا ہے جو لالچ پر ختم ہوتا ہے، اور لالچ والا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ آپ کو محاذ سے ہٹا سکتا ہے، آپ کی استقامت کو ڈھل مل کر سکتا ہے، آپ کے قدم میں جو جماؤ ہے اس کو کمزور کر سکتا ہے. کیا چیز؟ لالچ، دنیا کا لالچ، مال کا لالچ. اور سودی معاشرے میں کیا ہوگا؟ سودی معاشرے میں لالچ، یہی لالچ ہوگا نا. جب میں کسی کو 100 روپے دیتا ہوں اور اس سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ مجھے اب واپس اتنا کرے گا، 102 کرے گا، تو ظاہر لالچ ہے. اور اگر میں اس کو دے دوں ایسے ہی کہ نہیں یہ مجھ سے زیادہ ہیں، فلاح پاؤ گے. اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کا حکم مان لو. توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف جاتی ہے. دنیا کی طرف نہیں، دنیا کے مال و دولت کی طرف دوڑ کر نہ چلو. آج ہماری جو تگ و دو ہے، جو جد و جہد ہے، اس آیت کی روشنی میں ہمیں اس کا جائزہ لینا چاہیے. یہاں جو فرمایا جا رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اس راہ پر دوڑ کر چلو جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے. یعنی اب کتنا بڑا پرسپیکٹیو دکھایا جا رہا ہے. آپ اپنا بہت ہی چھوٹا نیرو سا جو ہے وہ مقصد لے کے چل رہے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں کچھ منافع کما لیں، کچھ
ایک گاڑی لے لیں، کوئی گھر بنا لیں، یہ ساری چیزیں تو سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہیں، وہ وقت کے ساتھ آپ کو ملیں گی۔ آپ اگر ویسے بھی ایمانداری سے بھی اور لالچ کے بغیر بھی اپنی محنت پہ صرف بھروسہ کرتے ہوئے، اپنی قابلیت حاصل کرتے ہوئے اگر آپ کریں گے تو وہ جو کچھ آپ کو ملنا ہے وہ ملے گا۔ لیکن آپ کی بنیادی جو دوڑ ہونی چاہیے وہ اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف ہونی چاہیے، اور پھر اس کی وسعت بتائی گئی ہے کہ اس کی وسعت زمینوں اور آسمان جیسی ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں اسی دنیا کی، ان کی کیا حیثیت ہے؟ جو جنت کو اپنا ٹارگٹ بنا لے، میں بات جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں چند روزہ زندگی میں آسائشیں حاصل کرنے کو اگر ٹارگٹ بنا لیا جائے تو پھر ہر طریقے سے انسان اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اور اس میں پھر سود بھی آئے گا۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کرنی ہے اور جنت حاصل کرنی ہے تو یہ جان رکھو کہ وہ بہت وسیع ہے اور وہ بہت بڑا ٹارگٹ ہے، وہ تمہیں اچیو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ اعدت للمتقین، یہ بنائی گئی ہے کن کے لیے؟ وہ جو اللہ کی نافرمانی سے بچ کر زندگی گزارتے ہیں۔ اب سود کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی ہے، تو اس سے بچ کر جو زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال، جس حال میں بھی ہوں وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ اور جو غصے کو پی جاتے ہیں، جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ اسے پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، دوسروں کی غلطیاں معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو مان اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو۔ اور وہ دیدہ و دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، دیکھتے بھالتے جانتے بوجھتے اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ نہیں ہے آپ اس دنیا میں جو گھر بناتے ہیں، اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ اکثر تو نہیں کہنا چاہیے، بہت سی مثالیں ایسی ہیں ہماری زندگی میں کہ بندہ بڑی خوبصورت گھر بناتا ہے اور اس میں جانے کا اس کو موقع نہیں ملتا، رہنے کا اس کو موقع نہیں ملتا، داخل ہونے سے پہلے ہی وہ بلا لیا جاتا ہے یا کچھ عرصہ رہتا ہے، یا جتنا بھی رہ لے گا کتنا رہ لے گا، 60 70 80 سال، بس اس سے زیادہ کیا۔ لیکن جنت ایسی جگہ ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے، تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام و ہدایات کو جھٹلایا۔ آپ زمین میں جتنے، آپ تھوڑا سا یہاں پاکستان میں ہی سفر کر لیں تو سڑک کے کنارے ہی آپ کو بڑے بڑے محلات نظر آئیں گے، بڑے بڑے گھر نظر آئیں گے۔ تھوڑا سا رک کے آپ پوچھ لینا کہ یہ کس نے بنائے تھے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بنانے والے اس میں نہیں رہتے، اس میں کوئی اور لوگ رہتے ہیں۔ تو کتنے ہی ایسی مثالیں ہیں۔ یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت۔ اب غزوہ احد کے حوالے سے ایک بات کہی جا رہی ہے کہ اس میں ظاہر ہے کہ کچھ زخم لگے تھے، تو فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، دل شکستہ نہ ہو، اپنا دل چھوٹا نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو، اگر تم صاحب ایمان ہو تو بالآخر غلبہ تمہیں کو ملنے والا ہے۔ اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے۔ اشارہ ہے غزوہ بدر کی طرف۔
یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش کرتے رہتے ہیں. تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا تھا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستی کے گواہ ہوں. اب دیکھیے آپ کہ 300 لوگ تو پہلے ہی چھٹ گئے تھے. پھر یہاں پہ اس موقع پہ بھی لوگوں نے خود اندازہ کر لیا ہوگا، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں، اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا تھا. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جانیں لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں. تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے. اب یہ اشارہ ہے اس وقت کی طرف جب وہ غزوہ احد کی تیاری ہو رہی تھی اور بڑھ چڑھ کر لوگ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے. تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی. لو، اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے آنکھوں دیکھ لیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں. ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں. پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو، جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا. البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا. کوئی ذی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا. موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے. اب غزوہ احد کے بعد لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ دیکھا، ہم نہیں کہتے تھے کہ یہیں پہ جا کے دفاع کر لو، وہاں نہیں جانا. وہاں اگر وہاں نہ گئے ہوتے تو اتنے لوگ نہیں مارے جاتے. اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ کوئی ذی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا. موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے. جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں سے دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے. اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی. اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سر نگوں نہیں ہوئے. ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے. ان کی دعا بس یہ تھی کہ اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما. ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو تجاوز ہو گیا ہے اسے معاف کر دے. ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر. آخر کار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا. اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.